دوسری مثال قرآن دے رہا ہے حق و باطل کی دوسری مثال، تم سونے سے جب اس سے زیورات بنانے لگتے ہو، اسے پگھلاتے ہو تو کیا صورت بنتی ہے؟ کھوٹ اور غل و غش اوپر آ جاتا ہے، خالص سونا نیچے ہو جاتا ہے۔ یہ غل و غش اوپر سے ہٹا دیا جاتا ہے، کھوٹ کو ہٹاتے ہیں تو نیچے سے خالص سونا نکلا کرتا ہے۔ تو ابتدا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حق نیچے، باطل اوپر، باطل دنیا میں دندناتا پھرے گا اور حق والے چھپے پھر رہے ہوں گے، تو دنیا والے سمجھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ارے حق والوں آگے بڑھو اور نکلو۔ لیکن جب حق والے قربانی پر اتر آتے ہیں تو خدا باطل کو ایسے ہی دور کر دیا کرتے ہیں جیسے سونے کے کھوٹ کو سونار دور کر دیا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں حق و باطل کی سمجھ نصیب فرما دیں۔ آگے قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ للذین استجابوا لربهم الحسنى، جنہوں نے اپنے رب کو تسلیم کر لیا ان کے لیے تو بڑی نیکیاں، حسنہ ہے، جنت ہے ان لوگوں کے لیے۔ حسنہ کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا، جن لوگوں نے اللہ کی پکار کو تسلیم نہیں کیا، اگر ساری دنیا کا مال و دولت بھی دے کر کے کل قیامت کے دن اپنے آپ کو چھڑوانا چاہیں گے، یاد رکھنا کل قیامت کے دن چھوٹ نہیں سکیں گے۔ اولئک لهم سوء الحساب، ان کا بدترین حساب و کتاب کیا جائے گا۔ ومأواہم جہنم وبئس المہاد، جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اب ذرا تیز آگے چل رہا ہوں، قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو اطمینان دلا سکتا ہے۔ آج دنیا والوں تمہارے دل پریشان ہیں، دنیا کے اندر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے یہ انسان غافل ہو چکا۔ کاش یہ دوبارہ اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آئے۔ قرآن اسی بات کی دعوت دے رہا ہے كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن، اسی طریقے پر پہلی قوموں میں بھی ہم نے بھیجا تھا، آپ کو بھی ہم بھیج رہے ہیں تاکہ آپ انہیں قرآن پڑھ کر کے سنائیں، اور حالانکہ یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ قل هو ربي لا اله الا هو، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ رحمان میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت والیہ متاب، میں اسی پر بھروسہ کر رہا ہوں اور لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ آگے قرآن کریم کو حقانیت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و تشفی کے لیے ایک جملہ کہا جا رہا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، میرے رسول آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن ان لوگوں کے مذاق اڑانے سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے ان کو ڈھیل دے دی کافروں کو۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے جب انہیں پکڑا ہے فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح میرا عذاب کیسے تھا پھر میرے دوستو۔ اور امن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء، قرآن کریم آگے ساری اپنی نشانیاں اور حقانیت کی باتوں کو بیان کر کے کہتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں تو اللہ کا رسول نہیں، ہم تیری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تم مانو نہ مانو میرا اللہ میری نبوت کا اقرار کر رہا ہے، میرا اللہ میری رسالت کا اعلان کر رہا ہے، اور جس کی رسالت کو اللہ تسلیم کر لے میرے دوستو پھر دنیا میں کوئی مانے نہ مانے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا کرتا۔ ومن عنده علم الکتاب، سورہ ابراہیم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ ابراہیم کا مختصر خلاصہ یہ سمجھ لیجئے کہ سورہ ابراہیم میں رسالت کے قضیے کو بیان کیا گیا ہے، رسالت کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، رسول کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ ابتدا اسی انداز پر قرآن کی حقانیت کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ ابتدا ہو رہی ہے، اور پھر آگے رسالت کے قضیے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور رسولوں کے انکار کا کافروں کی طرف سے واقعہ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذرا تھوڑی تفصیل کے ساتھ، پھر ظالموں کے بارے میں اللہ نے کچھ قوانین بیان فرمائے ہیں۔ اس طریقے پر یہ سورت ختم ہو رہی ہے۔ قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ ابراہیم کی، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر کے لے آئے۔ یہ قرآن بندوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، اس رب کے حکم سے، ہاں زبردست ذات اور تعریف کے قابل ذات کے راستے کی طرف بلانے والی ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہی اللہ جس کے لیے سب کچھ ہے آسمان و زمین میں۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے بڑی ہلاکت ہے بڑے سخت عذاب سے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ میرے دوستو یہ وہ کافر ہیں، قرآن کافروں کی
کافروں کی پوزیشن واضح کر رہا ہے کہ کافر کون ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیں. میرے دوستو ذرا تھوڑا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لینا, کہیں ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح تو نہیں دے رکھی. ذرا اس بات میں تھوڑا سا غور کر لیجئے گا. قرآن آگے کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ہر علاقے کے اندر ہم اپنا قاصد بھیجتے ہیں جو اس قوم کی زبان کو لے کر کے جاتا ہے اور اس زبان میں انہیں اس بات کو سمجھایا کرتا ہے. میرے دوستو یہ یاد رکھیے گا, یہاں رسول سے مراد اصطلاحی رسول نہیں, لغوی رسول مراد ہے. یا تو براہ راست رسول وہاں پر آئے ہوں گے یا ان رسولوں کے قاصد اور پیغامبر وہاں پر پہنچے ہوں گے, ان رسولوں کے نمائندے وہاں پر پہنچے ہوں گے جو ان کی زبانوں میں وحی کو سنائیں گے اور ان کی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کر کے ان کو سمجھائیں گے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, اور یہ ہر علاقے کے اندر اللہ نے اس قرآن کی آواز کو ہر زبان میں اور ہر علاقے میں پہنچا کر کے بتا دیا کہ ہر علاقے میں اللہ کی آواز پہنچی ہے. پھر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے رب کائنات فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اضافہ کروں گا اور اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. قرآن کہتا ہے الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم, تمہیں اس سے پہلوں کی خبریں نہیں پہنچی. ہاں جی, وہ کیا کیا خبریں ہیں؟ قوم نوح وعاد وثمود, قوم نوح کی خبریں, قوم عاد کی خبریں, قوم ثمود کی خبریں. ان لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا. دنیا والوں سن لو, وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کر لیا تھا. اس ظلم سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے. قرآن آگے کہتا ہے رسولوں نے لوگوں سے کہا کہ فی اللہ شکن, کیا ایسے اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو فاطر السماوات والارض, آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. گویا ایسی ذات شک کے قابل نہیں, اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. رسولوں نے کیا کہا ان نحن الا بشر مثلکم, ہم تو تمہارے جیسے ہی بشر ہیں. کیا کہا قرآن کریم نے کہ رسول کیا کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے جیسے ہی بشر ہیں. آج بعض جاہلوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, کہتے ہیں کہ رسول کو بشر کہہ کر کے رسول کی توہین کرتے ہیں. ارے اگر رسول کی توہین ہوتی تھی تو قرآن اس کام کو سب سے پہلے کر رہا ہے, اور جو کام قرآن کر رہا ہو وہ رسول کی توہین نہیں, رسول کی عزت ہوا کرتی ہے. اور پھر قرآن نے صاف لفظ کہا بشر مثلکم, بشر تمہارے جیسے. لہذا اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں آئی جو رسول کی شان کے خلاف جا رہی ہو. ہاں فرق کیا ہے رسول کی بشریت میں اور عام انسان کی بشریت میں, فرق کیا کہلائے گا؟ قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی, اللہ جس پہ چاہتے ہیں انعام فرمایا کرتے ہیں. رسولوں پر اللہ انعام فرما کر کے ان پر اللہ وہی نازل کر دیا کرتے ہیں. یہ رسول کا اعزاز ہوا کرتا ہے, لہذا وہ اللہ ہی کی بات کیا کرتا ہے. آگے ہمیں توکل کی دعوت دی جا رہی ہے, توکل کی وضاحت میں آگے کر چکا. آگے قرآن کریم جہنم کے اندر تھوڑا سا وہاں کا منظر بھی بیان کر رہا ہے کہ شیطان جہنم میں کیا کہے گا, لوگوں سے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم, اللہ نے بھی وعدہ کیا میں نے بھی وعدہ کیا. اللہ کا وعدہ سچا تھا, اس نے کر دکھایا. میں نے وعدہ کیا وہ جھوٹا تھا, تمہارے سامنے آ گیا. لیکن ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, مجھے کہ تم پر حکومت تو حاصل نہیں تھی, میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا, میں تو تمہیں ایک کام کرنے کی دعوت دیتا تھا, تم مان لیتے تھے. لہذا اب مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ اپنے آپ کو کہو تم نے ایسا کیوں کیا تھا. ہنسی آتی ہے مجھے اس حضرت انسان پر, فعل بد تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر. ہاں اس حضرت انسان کا یہ کارنامہ شیطان کل جہنم میں کہے گا کہ بندے اب مجھے کیوں گالیاں دیتا ہے, میں نے تو ذرا سا چاشنی لگائی تھی ذرا سی, آگے تو سارا کارنامہ تیرا تھا, تو نے کیا تھا, اس لیے اپنے آپ کو سنبھال ذرا. اس لیے میرے دوستو ایک دوسرے پر باتیں ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں. انسان اپنی غلطی کا خود اعتراف کر لے اور اعتراف کرنے کے بعد اللہ سے توبہ طائب ہو کر راہ راست پر آ جائے, اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم, جو ایمان لائے اعمال صالحہ کیے اللہ انہیں جنات میں داخل کریں گے, باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ, اللہ رب العزت نے ایمان کی مثال اور بے ایمانی کی مثال, ایمان کی مثال ایسے درخت سے دی ہے جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں. ایسا تناور درخت بن جاتا ہے ایمان کا درخت
جب اس کے پیچھے قربانیاں موجود ہوں. اور بے ایمانی کی مثال کلمہ خبیثہ سے دے کر کے بتایا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جیسے ہلکی پھلکی جھاڑیاں اگ جاتی ہیں, ذرا سی آندھی چلے تو وہ اڑ جایا کرتی ہیں, ایسے ہی بے ایمانی والوں کا حال ہوتا ہے کہ ذرا سی آزمائش آتی ہے تو یہ لوگ اپنے آپے سے باہر ہو جایا کرتے ہیں. اللہ ہمیں صحیح ایمان نصیب فرما دے. آگے کچھ تھوڑا سا مزید آسمان و زمین میں غور کرنے کی دعوت, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اس وقت موقع نہیں, ساری باتوں کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کیا بتائی ہے؟ نماز کا قائم کرنا. یہ اپنی اولاد کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے, اللہ ہم سب کو اقامت صلاۃ کی دولت نصیب فرما دے. دوسرا نمبر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ ہی بیان فرما دیا, نماز والا نمبر بھی ساتھ بیان کر رہے ہیں. اور کیا کہا؟ چلاؤ بھی کہاں ہے یہ ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے مولا, ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجئے, مجھے بھی نماز کی پابندی کرنے والا بنا دیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے خانہ کعبہ بنایا ہے بڑی قربانیوں سے بنایا ہے, جان و مال کی قربانی دی ہے, گھر بار کی قربانی دی ہے, لہذا اب میں یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اجعل افئدۃ الناس تهوی الیہم, لوگوں کے دلوں کو اس کعبۃ اللہ کی طرف مائل کر دے. اور اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو ایسا قبول کیا, جو گیا ہے اس کا دل بھی نہیں بھرتا, اور جو نہیں گیا وہ بھی تمنائیں لگائے بیٹھا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو اس گھر کی زیارت نصیب فرما دے. اور میرے دوستو, یہ وحدت کی نشانی دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاس باں ہیں, وہ پاس باں ہمارا. وہ اللہ کا گھر دنیا کے بت قدے کے اندر اس انداز پر موجود ہے, پوری دنیا کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ ہمیں اس گھر کی حفاظت کرنے والا بنا دے. اور اس گھر سے جو دعوت اٹھی, جو ایمان کا کام اس گھر سے نکلا, اللہ اس ایمان کی نعمت کو ہمارے دلوں کے اندر اجاگر فرما دے. قرآن کریم آگے کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اے لوگو تم اللہ کو غافل نہ سمجھنا ظالموں سے. اللہ خوب اچھی طرح سے ظالموں کو جانتے ہیں, لیکن اللہ نے ظالموں کو مہلت دے رکھی ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ نے ایسے دن کے لیے ان کو ذرا مہلت دی ہے جس دن کے اندر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ایسے دن میں اللہ ان کی پکڑ کریں گے. اور پھر آگے قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ تم لوگ دنیا کے اندر غور کر لو, کتنے انسانوں کو ہلاک کیا گیا, تباہ و برباد کیا گیا. جہاں تم رہ رہے بس رہے ہو, یہیں پر تم سے پہلے کتنے انسان رہتے تھے, وہ تباہ ہو چکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی آ جائے, تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کو دیکھ رہے اور یاد کر رہے ہو کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو جائے. لہذا راہ راست پر آ جاؤ, اور یاد رکھنا جو اللہ کے بندے ہوا کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرمایا کرتے ہیں. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا, تم یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں, نہیں, بلکہ اپنے رسولوں کا اللہ مدد فرمایا کرتے ہیں. اور کیا فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہوگا, ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ بڑی جلدی حساب لینے والے ہیں. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به, لوگوں یہ قرآن لوگوں تک بات کو پہنچانے کے لیے ہم نے بھیج دیا. ولینذروا به, تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے. ولیعلموا انما هو الہ واحد, اور تاکہ اس بات کا یقین کر لیں کہ رب کون ہے, اکیلا اللہ ہی ہے, ایک ہی اللہ رب ہے. ولیذکر اولو الالباب, اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کر لیں. سورت کی ابتدا بھی توحید سے, سورت کی انتہا بھی توحید پر ہو رہی ہے. آگے سورہ حجر کی ابتدا ہو رہی ہے. سورہ حجر کو حجر کیوں کہا گیا؟ جہاں اور واقعات بیان ہوئے ہیں وہاں قوم سمود کا واقعہ بھی بیان کیا گیا. قوم سمود جس بستی میں رہتے تھے وہ بستی حجر کہلاتی تھی, لہذا ان کی بستی کے نام سے پوری سورت کا نام سورہ حجر رکھ دیا گیا. اس سورت کے اندر بھی توحید کی باتیں آئیں گی, قرآن کی حقانیت کی باتیں آئیں گی, رسالت کی حقانیت کی باتیں آئیں گی, اور انسانیت کی ابتدائی آفرینش کی باتیں آئیں گی. آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ آئے گا, پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ کریں گے, پھر ذرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیچھے آپ کے کام کو لے کر کے چلنے والوں کو کچھ نصیحتیں کی جائیں گی. ابتدا ہو رہی ہے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں, واضح قرآن کی آیتیں ہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, ہاں کافر لوگ اس بات کی بڑی تمنائیں کریں گے کل قیامت کے دن, لو کانوا مسلمین, کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا, چھوڑ دو ان کو, یہ کھاتے پیتے رہیں دنیا کے اندر. ویلہہم الامل فسوف یعلمون, اور ان کی امیدیں ان کو مشغول کیے رکھیں, لیکن کل قیامت کے دن انہیں پتہ چل جائے گا.
دنیا کے اندر پھر رہے ہیں، لیکن ان کے چلنے پھرنے سے تم کہیں پریشان نہ ہو جانا۔ قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا دنیا میں چلنا پھرنا تمہیں کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے دنیا کا، ومأواہم جہنم، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم بننے والا ہے، لہذا دنیا میں کھاتے پیتے ان کو پھرنے دو۔ یاد رکھنا، ما تسبق من امۃ اجلها وما یستاخرون، کوئی قوم بھی اپنی مقررہ میعاد سے نہ آگے نکل سکی، نہ ان پر پکڑ پہلے آئی، بلکہ وقت مقررہ پر پکڑ آیا کرتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر جس ذات پر نازل کیا گیا وہ تو بڑا مجنون ہے، نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تو بڑا مجنون ہے۔ قرآن کہتا ہے لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر فرشتہ قرآن لے کے آتا تو ہم تجھے سچا سمجھ لیتے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، قرآن کہتا فرشتوں کو تو ہم عذاب دے کے بھیجا کرتے ہیں، لہذا جب فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر مہلت نہیں ملا کرتی، اس لیے فرشتوں کے مطالبے کرنا چھوڑ دو، ہم نے جو قرآن تمہیں دیا اسے مان لو۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کو اتارا بھی ہم نے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ آگے کچھ حقائق آسمان و زمین کے قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن کیا کروں، وقت کی تنگی کی بنا پر میں اسے بیان کرنے سے معذور ہو رہا ہوں، کیسے بیان کروں، آگے بڑی لمبی منزل ہے، اس بنا پر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے نشانیاں دکھا دو، قرآن کہتا ہے اگر ہم آسمان کے دروازے کھول دیں، انہیں اوپر چڑھا دیں، یہ اوپر آسمانوں پہ چڑھ جائیں، پھر بھی کیا کہیں گے، انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، کہیں گے کہ ہماری تو نگاہ نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ مطلب کیا کہنے کا کہ جو ہٹ دھرمی پر اترا ہوا ہو وہ دلائل سے بھی نہیں مانا کرتا، لہذا اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور آگے بڑھو۔ آگے قرآن کریم فرما رہا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، آسمان میں اللہ نے بروج رکھے، آسمان میں اللہ نے ستارے رکھے، آسمان میں اللہ نے منزلیں رکھی، اور پھر کیا فرمایا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ان کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا۔ ذرا آسمان میں کبھی غور کرنا، کیسے قمقمے اور کیسی روشنیاں آسمان سے جگمگا رہی ہیں، یہ سارے کا سارا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، آسمان و زمین کے سارے حقائق قرآن کھولتا چلا جا رہا ہے پانی کے بارے میں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن تھوڑا سا ہم اتارا کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہوائیں ہم چلاتے ہیں جن کے ذریعے سے بارش برستی ہے۔ اور آگے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے انسان کی تخلیق کو بیان کیا، پھر جنت اور جہنم کے منظر کو بیان کیا، پھر آگے قرآن کریم نے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ بیان کیا، اور پھر آگے جا کر کے قرآن کریم نے قوم سمود کے واقعے کو بیان کیا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، سورہ حجر جس کے نام سے ہے ان کا تذکرہ ہوا۔ اصحاب حجر بستی کے رہنے والوں نے رسولوں کا انکار کیا، تو قرآن کریم کہتا ہے کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ، وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ان کو ہم نے اپنی آیتیں دی لیکن وہ آیتوں کے منکر بن گئے، آیتوں کے انکار کرنے لگے، ان سے اعراض کرنے لگے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں اتنی سمجھ دی تھی، اتنی طاقت دی تھی کہ پتھروں سے تراش کر کے اپنے مکانات تیار کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کسی کو مدینے کے راستے سے تبوک والے راستے پر، تبوک روڈ پر سفر کرنے کا موقع مل جائے تو مدینہ منورہ سے تقریباً 350-400 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن صالح کے نام سے بستی حجر آئے گی، قوم سمود کی بستی آئے گی۔ وہاں انسان جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ آج کے مشینی دور کے اندر پتھر کو ایسے نہیں تراشا جا سکتا جیسے اس زمانے کے انسان نے ہاتھوں سے تراش دیا تھا۔ قرآن اس کی خوبی کو بیان کر رہا ہے۔ ہوا کیا تھا، ان سے پہلے قوم عاد تھی، ہوا کے عذاب نے ان کو ہلاک کیا تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہوا سے بچنے کے لیے ہم پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا لیتے ہیں، نہ اندر ہوا لگے گی نہ ہم مریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے لشکروں کے اندر تو اور بھی بڑی چیزیں ہیں، اکیلی ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں گھسے، نبی کا انکار کرتے تھے، وہ لمبا واقعہ ہے، اونٹنی کو مار دیا تھا نبی کے منع کرنے کے باوجود۔ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ گیا، ایک فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آ کر کے فصیل پر کھڑے ہو کر ان کا جو قلعہ تھا اس کے دروازے پر آ کر کے کھڑے ہو کر کے ایک چنگھاڑ لگائی ہے، ایک چیخ ماری ہے جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں کے اندر مرے ہوئے پڑے تھے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اپنے گھروں میں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کبھی ان بستیوں میں کوئی بسنے والا ہی نہ تھا۔
میرے دوستو، جب اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ قرآن کریم آگے بیان کر رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا کی اور قرآن کریم ہم نے آپ کو عطا کیا۔ یہ اللہ اپنی نعمت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، ارے اے میرے نبی، اے میرے رسول، یاد رکھیے گا ان لوگوں کی طرف ہم نے اپنی نگاہیں نہ اٹھاؤ، انہیں ہم نے دنیا دے رکھی ہے، ان کی طرف نگاہیں نہ اٹھائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے اپنی جانب کو نرم کر دیجئے، ایمان والوں کے لیے نرمی اختیار کر لیجئے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور بتائیے کہ میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے ان سب سے ہم پوچھیں گے، ایک ایک بات کا سوال کریں گے۔ یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں، ہم ان سے سوالات کریں گے اور کل قیامت کے دن ان کا حساب کر کے رہیں گے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس بات پر جمے رہیے اور ڈٹے رہیے اور کافروں سے اعراض کیجیے، چشم پوشی کر لیجیے۔ انا کفیناک المستہزئین، یہ مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کو ان کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے قرآن کہتا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے، ان کے اعتراضات سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، لیکن اس کا علاج یہ نہیں کہ آپ بھی ان کو جواب دینے لگ جائیں، بلکہ اس کا علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی تسبیح و تحمید کیجیے اور سجدہ اور رکوع کرتے رہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی اتنی عبادت کیجیے، اتنی عبادت کیجیے کہ آپ کی موت کا وقت آ جائے یا قیامت کا دن آ جائے، اور اتنی عبادت کے اندر لگے رہیے۔ آگے سورہ نحل شروع ہو رہی ہے، مختصر لفظوں کے اندر اس سورت کو بھی پورا کر دیتا ہوں۔ سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نحل کو سورہ نحل کیوں کہا گیا؟ نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اور شہد کی مکھی کے اندر بڑی عبرتیں موجود ہیں۔ اگر موقع ہوتا تو اس کی تفصیلات کرتا۔ بڑی عبرتیں، ایک زہریلا جانور، اللہ نے اس زہریلے جانور کے اندر انسان تیرے لیے شہد پیدا کر دیا جو تیرے لیے شفا کا کام دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے شفاء للناس، قرآن کہتا ہے اس کے اندر جو ہم نے نعمت بنائی ہے بندوں کے لیے شفا کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مہینے میں 3 مرتبہ شہد استعمال کر لے گا اسے بیماریوں سے نجات مل جائے گی، سوائے موت کے کوئی بیماری اس کے قریب نہیں پھٹکے گی۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت کی قربان جائیے کہ زہریلا جانور مکھی اگر کاٹتے تو تم سوج جاؤ، اس زہریلے جانور سے میٹھا میٹھا شہد نکالنا یہ بھی اللہ کا کارنامہ ہے، یہ بھی رب کائنات کی قدرت کی نشانی اور کرشمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا عذاب آ جائے گا تم جلدی نہ مچاؤ۔ کافر کہتے تھے نا لیا جو تو کر سکتا ہے، تو کیا فرمایا قرآن نے؟ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے انسان کے اندر اپنی نشانیاں بیان فرمائی، جانوروں اور چوپایوں میں نشانیاں بیان فرمائی، آسمان و زمین کی نشانیاں بیان کی، اور پھر آگے قرآن کریم نے انسان کو توحید کی دعوت دی ہے۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ فرماتے ہیں کہ 2 خدا نہ بناؤ بلکہ انما هو الہ واحد، اللہ تو ایک اکیلے اللہ ہے، اس اکیلے اللہ کی پرستش کرو اور اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف انداز پر مثالیں دی ہیں، اور مثالوں کے اندر یہی سمجھایا ہے کہ دنیا والو تم جو اللہ کے لیے مثالیں بناتے ہو، یاد رکھنا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کی بدترین مثال ہے وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے بلند و بالا مثال ہے۔ اور آگے قرآن کریم نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کر دی، اور اولاد بھی کیا ثابت کی ہے؟ بیٹیاں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہیں، اللہ کہ اللہ اس سے پاک ہیں، پاک و صاف ہیں اللہ رب العزت۔ کہتے کیا تھے کفار مکہ؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ پھر اللہ کی بیوی کون ہے؟ کہنے لگا بنات سراوات الجن، جنات کے جو سربراہ ہیں ان کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں، ان سے پیدا ہوئے فرشتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کافروں کا جاہلانہ عقیدہ۔ اللہ کہتے دیکھو تو صحیح، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، ہاں اللہ کے لیے تو بیٹیاں بنائیں اور اپنے لیے بیٹے بنائیں، اپنے نام پر بیٹے لگا دیے، اللہ کے لیے بیٹیاں لگا دی،
تلک اذن قسمت ضیزا، اللہ کہتے ہیں یہ تو بڑی بھونڈی قسمت تم نے بنائی ہے، بڑی بھونڈی تقسیم کی ہے، اللہ کو بیٹیاں دے رہے ہو، اپنے آپ کو اپنا من بھاتا دے رہے ہو۔ یاد رکھو نہ اللہ کے لیے بیٹیاں نہ اللہ کے لیے بیٹے، ساری کائنات اللہ کی ملکیت میں ہے، جو ملکیت میں ہوتی ہے وہ اولاد نہیں بنا کرتی، لہذا اللہ کی کوئی اولاد نہیں، سب کچھ اللہ کی ملک میں ہے۔ آگے قرآن کریم نے شہد کی مکھی کی خوبیاں، پھر قرآن کریم نے جانوروں کے بارے میں بیان کیا کہ جانوروں کی کیسی خوبی ہے۔ کالی کالی بھینس تجھے دی، وہ ہری گھاس کھاتی ہے، لال خون اس سے تیار ہوتا ہے، ہرا گوبر تیار ہوتا ہے، اور بیچ میں سے سفید دودھ بھی اللہ تیار کر دیتے ہیں، سائغ للشاربین، اور کیسا مزیدار پینے والوں کے لیے۔ اور قرآن کریم نے آگے شہد کی مثال دی، پھر آگے ایمان والے اور بے ایمان کی مثالیں دی، اور پھر آگے قرآن کریم نے تعلیم دی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، دنیا والوں اللہ تمہیں عدل و احسان کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی اور انہیں عطا کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ بے حیائی سے روکتے ہیں، بدکاری سے اللہ روکتے ہیں۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدہ کر رکھا ہے اس وعدے کو پورا کر لو۔ وہ وعدہ اللہ سے کیا کیا؟ اے بندے تو نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے کہا تھا الستُ بربکم، تم نے کہا تھا بلا میں تمہارا رب نہیں، تم نے کیا کہا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر دنیا میں آ کر کے ایمان والے تو نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کسی کو معبود نہیں جانوں گا، میں اس کی گواہی دے رہا ہوں اور تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جو تو نے وعدہ میرے ساتھ کر رکھا ہے اب اس وعدے کو پورا بھی کر کے دکھا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا بھی کرو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، قسمیں کھانے کے بعد قسموں کو توڑا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم قسم کھاتے ہو تو اللہ کو ضامن بنا لیتے ہو۔ ارے جس بات پر اللہ کو ضامن بنا لیا اب اس بات کو توڑنا بڑی غیرت کی بات ہے، ایمان کے منافی بات ہے، لہذا اپنی قسموں کو توڑا نہ کرو بلکہ پورا کیا کرو۔ اور آگے قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے وعدے کے مقابلے میں، اللہ کے عہد و پیمان کے مقابلے میں ذرا سی دنیا کو نہ لیا کرو، ذرا سی دنیا کی خاطر کلمے والی ذمہ داریوں کو فراموش نہ کر دیا کرو، بلکہ اسے پورا کیا کرو۔ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، تمہارے پاس جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو لوگ صبر کرنے والے ہیں انہیں ہم اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے جیسا وہ عمل کیا کرتے تھے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے بھی عمل صالح کیا ایمان کی حالت میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہ ایمان والا ہے تو اسے اللہ پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں گے دنیا کے اندر بھی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کے عملوں سے بھی بہتر انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے قرآن کریم نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے بعض لوگوں سے سیکھ لیا ہے، ان سے سیکھ کر کے آ کر کے یہ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہم جانتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نبی کو کوئی بشر سکھا کر کے چلا جاتا ہے اور اسے یہ بیان کرتے ہیں۔ ارے ذرا تم غور تو کرو، لسان الذی یلحدون الیہ آدمی وہذا لسان عربی مبین، جس کا الزام لگا رہے ہیں وہ مکہ مکرمہ کا ایک لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، روم کا رہنے والا تھا۔ قرآن کہتا وہ آدمی تھا اور قرآن واضح عربی زبان میں اتر رہا ہے، بھلا آدمی میرے نبی کو ایسا عربی قرآن کیسے سکھا سکتا ہے؟ اور پھر دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بھی بڑا عجیب ان کا اعتراض تھا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ نبی نے جس قرآن کو بیان کر کے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اگر وہ کوئی اتنا بڑا علم رکھنے والا تھا جو نبی کو سکھا رہا تھا تو اس نے خود کیوں نہیں اس بات کو بیان کر کے اپنی بڑائی کو ثابت کر لیا؟ اگر اس کے اندر کوئی کمال اور خوبی موجود تھی، معلوم ہوا کہ ہر دھرمی کا اعتراض تھا، اس کے سوا کوئی دوسری بات نہیں تھی۔ آگے قرآن کریم نے آخرت کے بارے میں کچھ باتیں بیان فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ ایسی بستی کی مثال دے رہے ہیں جو امن والی مطمئن تھی اور بڑے رچتا پچتا کھانا خوراک تھا ان کے پاس، برکتیں ان کے پاس موجود تھیں، لیکن جب اللہ کے احکام کا انکار کیا تو ان پر بھوک اور خوف مسلط ہو گیا۔ میرے دوستو آج اپنے حالات میں غور کر دینا، قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے کے اندر ہمارا کیا حشر ہو رہا ہے۔ آخر میں قرآن کریم
میں نے عرض کیا کہ بڑا اختصار کیا ہے. آج میں نے آخر میں قرآن کیا کہتا ہے, ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ کے راستے کی طرف دعوت دے لوگوں کو. کس طریقے پر دعوت دے گا؟ بالحکمہ, حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے. حکمت کے کیا معنی؟ کہ دین کی بات اس انداز پر کہی جائے کہ مخاطب تسلیم کر لے اور مان جائے. دین کی بات کو پھینکنا نہیں, کس انداز پر بات کرنی ہے اس طریقہ کار کو حکمت کہا جاتا ہے. ایسا طریقہ اختیار کرو کہ سامنے والا تسلیم کر جائے اور مان جائے. سرکار کالی کملی والے نے ایسا طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو جان کے دشمن تھے وہ اللہ کے نبی کی جان کے محافظ بن گئے تھے. اللہ ہمیں وہ حکمت نصیب فرما دے. آگے قرآن کیا کہتا ہے, والموعظۃ الحسنہ, اور خوبصورت انداز میں آپ بیان فرمائیے. اور آگے اس کے بعد قرآن کریم بیان فرما رہا ہے, وجادلہم باللتی ہی احسن, بہتر طریقے پر ان سے جدال کیجیے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. تیرا رب جانتا ہے گمراہ ہونے والے کو بھی اور تیرا رب جانتا ہے ہدایت یافتہ کو بھی. واصبر وما صبرک الا باللہ, آپ صبر کیجیے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے ساتھ ہے. ولا تحزن علیہم, اور ان کے بارے میں آپ کوئی غم نہ کریں. ولا تک فی ضیق مما یمکرون, اور یہ جتنی سازشیں کر رہے ہیں ان سازشوں کے بارے میں آپ کو تنگ دل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کی سازشوں کا جواب کون دے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں خود دوں گا. لہذا آپ کو تنگ دل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو تو آسان نسخہ بتائے دے رہے ہیں. اللہ کو اپنے الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. آج کی تلاوت کی گئی دونوں سورتیں مکی سورتیں ہیں, اور ان صورتوں کو اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو سورہ بنی اسرائیل رسالت کے موضوع کو ثابت کر رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اور آپ کی نبوت سے بحث کر رہی ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل محمد الرسول اللہ کا اس بات کر رہی ہے. اور دوسری صورت سورہ کہف ہے, اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس صورت میں اللہ کی قدرت, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی توحید کا تذکرہ ہو رہا ہے. گویا سورہ بنی اسرائیل محمد الرسول اللہ سے بحث کرتی ہے تو سورہ کہف لا الہ الا اللہ سے بحث کر رہی ہے, اور اس میں کچھ واقعات اپنی جگہ پر بیان کیے گئے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں جہاں ایک طرف سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بحث ہو رہی ہے تو آپ کا مقابلہ جو کفار مکہ کے ساتھ تھا, مشرکین مکہ کے ساتھ تھا. مشرکین مکہ کی عادات بد اور ان کا تمرد اور ان کا تجبر اور ان کی ہٹ دھرمی, اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم کرتا ہے. ان کے بیجا مطالبات کو بھی قرآن کریم ذکر کرتا ہے, اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی دعوت کو لے کر کے اٹھنے والے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے کر کے آگے بڑھنے والے جو لوگ ہوا کرتے ہیں انہیں کس قسم کے حالات سے سابقہ پڑا کرتا ہے, کس قسم کے حالات ان کے سامنے پیش آیا کرتے ہیں, اور ان حالات سے کس انداز پر نبرد آزما ہونا پڑتا ہے. یہ دونوں باتیں کھل کر کے سامنے آئیں گی. چنانچہ قرآن کریم کہہ رہا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن کریم کی پہلی سورت اور آخری سورت ہے جو سبحانہ کے لفظ سے ابتدا جس کی گئی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ واحد سورت ہے جسے سبحانہ کے لفظ سے جس کی ابتدا کی گئی, اور سبحان اللہ کے ناموں میں شمار کیا جاتا ہے, صفاتی ناموں میں اللہ رب العزت کی ذات عالی کے لیے استعمال ہوتا ہے. سبحانہ کے معنی پاکیزگی ہے, تو اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان کی جا رہی ہے. اگرچہ تسبیح کے معنی بھی پاکیزگی کے ہیں, اور اس سے تو بہت ساری صورتیں شروع ہوتی ہیں سبح للہ اور یسبح للہ سے, لیکن سبحانہ سے یہ منفرد صورت ہے جس کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی تعریف و توصیف ہو رہی ہے, اللہ کی پاکیزگی بیان کی جا رہی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ, معراج کا معجزہ, اسراء کا معجزہ, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و تشفی کے لیے رب کائنات نے آسمانوں پر بلایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی باتوں سے جو تکلیف پہنچ رہی تھی, جو پریشانیاں لاحق ہو رہی تھی,
اللہ نے اپنے پاس بلا کر کے اور آپ کے دل کی صفائی کی اور آپ کو تسلی و تشفی دلائی کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے تو نہ مانا کریں، میں اللہ آسمانوں پر آپ کی نبوت کا اعلان کر رہا ہوں اور آپ کی رسالت کا اعلان کر رہا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اسرا یسری کے معنی ہوتے ہیں رات کے وقت چلنا، پھر اس کے ساتھ لیلن کا اضافہ کر کے اس بات کی تاکید کر دی گئی ہے، اور لیلن میں تنوین نکرے کی لائی گئی ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر رات کے وقت میں تھا یہ بڑے مختصر وقت کے لیے تھا، تھوڑے سے وقت کے اندر یہ سفر کرایا گیا تھا، اور اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ تھوڑے سے وقت کے اندر اپنے نبی کو جتنا لمبا سفر کرانا چاہے کرا سکتے ہیں۔ اور یہاں صدیق اکبر کی بات جب آتی ہے سامنے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ ایمان کے کس درجے پر فائز تھے۔ جب صدیق اکبر سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیسے تصدیق کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ چلے گئے، آنن فآنن واپس بھی آ گئے، تو کہنے لگے میں تو اس سے بھی زیادہ بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ فرشتہ آپ پر کئی مرتبہ وحی لے کر کے آتا اور جاتا ہے، میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر محمد ایک دفعہ چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہو گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ جتنی دفعہ چاہیں جب چاہیں اپنے بندے کو جہاں لے جائیں، اللہ رب العزت کی طاقت و قدرت ہے۔ اس کے بعد رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں مسجد اقصی تک ہم لے کے گئے، اور پھر مسجد اقصی سے یہ جو زمینی معراج ہے اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں، اور جو آسمانی معراج ہے اس کا تذکرہ سورہ نجم میں کیا گیا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، وہاں پر آسمانی معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ مسجد اقصی میں کیوں لے جایا گیا سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ اللہ رب العزت نے اس کے اردا گرد میں جو برکتیں ڈالی ہیں اور جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ اپنے نبی کو دکھا دی جائیں۔ چنانچہ بہت ساری نشانیں راستے میں دکھائی گئیں، بہت ساری نشانیاں آسمانوں پر دکھائی گئیں۔ سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر معراج کے اندر بڑی نشانیاں دکھائی گئی ہیں اللہ کی وحدانیت کی۔ تفصیل کا موقع نہیں اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، موسیٰ کو ہم نے کتاب دی اور بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا راستہ بنا دیا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور بنی اسرائیل کو کیا کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا کارساز نہ سمجھ بیٹھنا۔ کارساز کون ہے؟ کارسازی کر میری تو ہی تو ہے بندہ نواز، اے رب کائنات کو اپنا کارساز سمجھتے رہنا، کسی دوسرے کو نہ بنانا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انه كان عبدا شکورا۔ آگے فرمایا وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتين، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل دنیا میں 2 دفعہ فساد مچائیں گے اور دنیا میں بغاوتیں اور بدماشیوں کے اندر لگ جائیں گے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی پکڑ ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف سے ایسے افراد تم پر مسلط کیے گئے جنہوں نے تمہارے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا، زمین کے اندر تمہارا چلنا پھرنا دوبھر کر دیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل پر بخت نصر کو غالب کیا گیا تھا، بخت نصر کو غلبہ دیا گیا تھا، اور بخت نصر نے ان لوگوں کو قتل و غارت گری کا بازار ان کے لیے گرم کر دیا تھا۔ بخت نصر کا کہنا یہ تھا کہ یہودیوں کو دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہودیوں کے اندر فتنہ سامانی ہے اور یہودیوں کے اندر بد کرداری اس قدر پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ اس دھرتی پر بسنے کے قابل نہیں ہیں۔ چنانچہ اس نے ان کے اندر بڑی قتل و غارت گری مچائی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ رب کائنات کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ بعض بندوں کے ذریعے سے بعض بندوں کا دفاع نہ کرتے، بعض بندوں کو ہٹاتے نہ، تو سرزمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا، دنیا میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ جب کچھ لوگ تمرد اور تجبر دکھاتے ہیں، کچھ لوگ سرکشی دکھاتے ہیں، تو اللہ دوسرے بندوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جو ان کو آ کر کے دبا دیا کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ سرکشی پہ اتر آتا ہے اللہ دوسرے بندے کو اس کے سروں پر مسلط کر دیا کرتے ہیں۔ جب تک حق والے صحیح شکل میں نہ آ جائیں تو باطل والوں کے اندر آپس میں مقابلہ رہتا ہے، اور ان باطل والوں میں ایک دوسرے پر غلبہ کی دوڑ چلتی رہتی ہے۔ لیکن جب حق اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آ جاتا ہے، اپنی صحیح شکل و صورت کے ساتھ آ جاتا ہے، تو پھر باطل کو سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملا کرتی۔ قرآن کہتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق
قرآن کہتا ہے کہ حق کو باطل پہ ایسا دے ماریں گے کہ باطل کا بھیجا نکال کر کے رکھ دیں گے. لیکن میرے دوستو یہ تب ہوگا جب کہ حق والے اپنی صحیح شکل میں سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حق کی محنت کو لے کر کے اٹھیں گے، اپنے من مانے طریقے پر نہیں اٹھیں گے، قرآن کریم کی روشنی میں اس محنت کو لے کر کے آگے بڑھیں گے. اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرما دے. بہر صورت یہ قدرت کا نظام ہے، خدائی نظام ہے. فرمایا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها. یاد رکھو اگر تم کوئی اچھا عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، اللہ کا کچھ نہیں بنے گا. ایسا نہیں کہ تم کوئی نیکی کر کے اللہ کی مملکت میں اضافہ کر دو گے. وان اسأتم فلها. اور اگر تم کوئی برائی کرو گے تو اس کا نقصان بھی تمہیں کو پہنچے گا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے بندو اگر تم ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد فی ملکی شیئا. اگر تم سارے کے سارے جنات اور انسان پہلے اور پچھلے مل کر سارے انتہائی متقی پرہیزگار بن کے کھڑے ہو جائیں تب بھی میری حکمرانی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا. اور کیا فرمایا کہ ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم لو كانوا على افجر قلب رجل منکم ما نقص فی ملکی شیئا. اگر تمہارے پہلے پچھلے جنات اور انسان سارے مل کر بدترین اور بدکار ترین انسان بن جائیں تب بھی میری حکومت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی. تو میری دوستو انسان اگر اچھائی کرے گا تو کس کے لیے؟ اپنے لیے کرے گا. اور اگر برائی کرے گا تو وہ بھی کس کے لیے ہوگی؟ اپنے لیے ہوگی. اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل تمہاری نسبتیں نبیوں کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا نیکی کرو گے تو تمہیں فائدہ پہنچے گا اور برائی کرو گے تو اس کی سزا بھی تمہیں بھگتنی پڑے گی. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن تو ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو سیدھے راستے پر خود چلنا چاہتے ہیں، اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو لوگ بے ایمان ہیں ان کے لیے آخرت میں ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ. جب انسان کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو پھر یہ چلاتا ہے اور خیر مانگتا ہے اللہ سے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بڑا جلد باز ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. فرمایا کہ رات دن کا نظام ہم نے بنایا، دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں. رات آتی ہے دن مٹ جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات کو ختم کر دیتا ہے. یہ دونوں کے دونوں تمہارے فائدے کے لیے. رات آتی ہے تمہارے آرام کی خاطر اور دن آتا ہے لتبتغوا فضلا من ربکم تاکہ دن کے اندر تم روزی کما سکو. ولتعلموا عدد السنین والحساب. اور سال اور مہینوں کا حساب تم لگا سکو. وکل شیء فصلناه تفصیلا. قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز کی ہم نے تفصیل کر دی اور ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے ساتھ لگا رکھا ہے. قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج تو خود ہی اپنا حساب کر لے گا، تیرے نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. جس نے ہدایت پائی تو اپنے لیے ہدایت پائی ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہوا ہے تو اپنا نقصان اس نے کیا ہے. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قرآن کہتا ولا تزر وازرة وزر اخرى. ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. اور یاد رکھنا اللہ عذاب تب دیا کرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے رسول آ جاتے ہیں، ہدایت کے لیے حجت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے جب بندے اس کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو. اس لیے میرے دوست اور محترم بزرگوں، عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مولویوں نے، تبلیغ والوں نے، دین کا کام کرنے والوں نے کیا کر لیا. میرے دوستوں وہ آپ کے سامنے دین پیش کر رہے ہیں، اگر پھر بھی ہم نے دین کو نہ مانا تو حجت تام ہو رہی ہے. یاد رکھنا بڑے خطرے کی بات ہے. اگر ان باتوں کے پہنچنے کے بعد بھی ہم نے نہ مانا تو پھر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے. اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے. آگے قرآن کریم بہت سارے اصول اور بہت سارے نظام بیان فرما رہا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. قرآن کہتا ہے کہ جب کسی بستی کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس بستی کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، مالدار پیسے والے لوگ، ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، پھر وہ بدکاری اور بدماشی پر اتر آتے ہیں. فحق علیہ القول فدمرناها تدبیرا. تو ان پر اللہ کی بات ثابت ہو کے رہتی ہے اور پھر اللہ رب العزت ایسے بندوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر کے رکھ دیا کرتے ہیں. وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ
کتنی بستیوں کو نوح کے بعد بھی ہم نے ہلاک کیا ہے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. تیرا رب بندے کو گناہوں پر کافی ہے خبردار ہونے کے اعتبار سے اور جانکار ہونے کے اعتبار سے. بندے تو اپنے اللہ سے کسی ایک ذرہ برابر بھی گناہ کو چھپا نہیں سکتا. تو پلک جھپکتا ہے تو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. تیرے دل کے اندر بدکاری کا خیال آتا ہے تو اسے بھی اللہ جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ کہتے ہیں اے بندے تیری خیانت کرنے والی آنکھ کو بھی میں جانتا ہوں اور تیرے سینے میں جو خیالات بد چھپے ہوئے ہیں انہیں بھی میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. اللہ سے کسی گناہ کو چھپا نہیں سکتا یہ بندہ. اس لیے اس اللہ کے ساتھ صلح صفائی کر کے رہنا چاہیے. من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن. جو آخرت کا طلبگار بنے گا تو اللہ اسے عطا فرمائیں گے. آگے قرآن کریم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ والدین کے سامنے ہوں کر کے آواز بھی نہیں نکالنی چاہیے بلکہ والدین کا احترام اور ادب کرنا چاہیے. اس کے بعد آگے قرآن کریم نے کچھ نصیحتیں کی ہیں کہ اولاد کو روزی کے ڈر سے قتل نہ کرنا چاہیے, زنا کے قریب نہیں جانا چاہیے, اور قرآن کریم کہتا ہے کہ کسی کو ناجائز قتل نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھنا کہ اگر ناجائز طریقے پر قتل کیا گیا تو اللہ کی مدد مقتول کے ساتھ ہوگی. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن. یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ اور وعدوں کو پورا